میں گیٹ کے پیچھے سے آنے لگا تھا تو دیکھا ابھی کرسی ہے. جانے کس کا مصرع ہے کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے. فراز سے مصرع شاید. السلام علیکم پیارے بچوں اور ٹیچر، تمام میرے دوست. آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے سے بات کرنے کا. آپ سے بات کرنا کسی بھی اور ڈیٹی سے بات کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ بچے ہیں اور آپ ہمارا مستقبل ہیں. بچوں میں اور بزرگوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بچے مستقبل کے حوالے سے جیتے ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ ماضی کے حوالے سے جیتے ہیں. بچے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں میں بڑا ہو کے یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، گاڑی بناؤں گا، میں فلم اسٹار بنوں گا، میں کرکٹر بنوں گا، کچھ بھی کروں گا. اور بچے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. وہ اپنی یادوں کے سہارے جیتے ہیں. آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور یہ بہت مشکل بات ہے کہ بچوں سے بات کی جائے. آپ کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے، لیکن بچوں سے بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے بہت اوپری سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں، شعوری حوالے سے، فکری حوالے سے. اچھا میں کچھ اپنی باتیں کروں گا، اپنے بچپن کی باتیں کروں گا، میرا بچپن کیسا تھا، پھر اس حوالے سے آپ کے ٹیچر سے بھی بات ہو جائے گی. میرا بچپن بہت شاندار تھا، جیسا کہ آپ کا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں. ہم نے، چونکہ میں اردو کا لکھاری ہوں تو اردو کے حوالے سے ہم نے اردو کیسے سیکھی، یہ بنیادی موضوع ہے میرا آج کا. پیارے بچوں، اردو ہم نے پوئمس کتابوں میں بہت بعد میں پڑھی. سب سے پہلے ہمیں اماں لوریاں دیا کرتی تھی اور ہم نے کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور صفحہ کھولنے سے پہلے، لفظ کی پہچان سے پہلے ہم نے لوریاں یاد کر لی تھی. ہمیں نظمیں یاد ہو گئی تھیں اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی کئی ایسی نظمیں میری اماں مجھے سنایا کرتی تھی لوری میں. اچھا لوری میں ہوتا کیا ہے؟ بنیادی بات یہ کہ لوری ہے کیا. یعنی یہ 6 ماہ کا یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے اور وہ بہت رو رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اماں اس کی لوری دیتی ہیں. اس کو تو لفظوں کا معنی نہیں آتا، لفظوں کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو لوری کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن لوری کے اندر کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ اس میں غنائیت ہوتی ہے، اس کو آپ موسیقی بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس کی رو ہوتی ہے، اس کی لہر ہوتی ہے. وہ میوزک کے ساتھ ہمارا تعلق بہت بچپن سے بنتا ہے، اس کی لے کے ساتھ، اس کی سر کے ساتھ، اور ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید جانیں. تو آپ پھر نظمیں پڑھتے ہیں، پھر ان کو جانتے ہیں، پھر ان کو کھولتے ہیں. تو آپ کا اردو کے ساتھ بنیادی تعلق جو بنتا ہے ماں بولی کے ساتھ. لیکن ہم خواب دیکھتے ہیں کس زبان میں دیکھتے ہیں؟ ہم انگلش میں خواب تو نہیں دیکھتے، ہم اپنی مادری زبان میں خواب دیکھتے ہیں. تو وہی ہماری اصلی زبان ہے. تو اسی میں ہمیں ایکسل کرنا ہے. بنیادی طور پہ ہم نے اسی زبان کے اندر جس قدر ہم فلورش ہوں گے اپنی بات کر سکیں گے. عربی جو تھے، وہ جو عربی نہیں بول سکتے تھے انہیں عجمی کہا کرتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے. یعنی ہم جو زبان، جس زبان میں خواب دیکھتے ہیں، اگر اس میں ہم سوچتے ہیں، جس میں اس کو اگر پورے طریقے سے بول نہیں سکتے تو ہم عجمی ہوئے، ہم گونگے ہیں. تو ہمیں وہ زبان کو پوری دسترس ہونی چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ ہم پوئمس پڑھتے ہیں، ریدم کے ساتھ پوئم ایک یاد ہو جاتی ہے. ہم واک کرتے ہوئے، بارش میں اچھلتے ہوئے، چھتوں پہ، صحنوں میں، باغوں میں اچھلتے کودتے ہوئے وہ پوئمس پڑھتے ہیں اور ہماری محبت ڈیولپ ہوتی ہے اپنی زبان کے ساتھ. اور پھر جب ہمارے ہاتھ میں کتاب آتی ہے تو ہم شوق سے کوئی نہ کوئی پوئم پڑھتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ 2 دن پہلے میری بیٹی میں پڑھتی ہے، فضائیہ میں پڑھتی ہے، تو مجھے اس کی کتاب ذرا غور سے دیکھنے کا موقع ملا. اور یہ آکسفورڈ سسٹم ہے سر، یہ پاکستان کے بڑے اداروں میں لگا ہوا ہے، بیکن میں، سٹی میں، کابل میں، فضائیہ میں، اے پی ایس میں، تمام سسٹم میں یہ آکسفورڈ ہی چلتا ہے. اب ہوا کیا ہے، یہ آکسفورڈ کی کتاب 2002 میں چھاپی گئی تھی اور یہ اس کا 15واں ایڈیشن ہے جو میرے ہاتھ میں تھا رات کو. جی اچھا، اب اس کی جو پہلی ہم پوائم پڑھتے ہیں، ہم ہے یہ تو پہلی پوائم پڑھاتے ہوئے یہ اس ادارے نے لکھا ہے، نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا اس نے قرآن. اس کو میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا اس کے، لیکن بنیادی طور پہ اس میں جو ردم ہے، جو ہم نے ماں سے سیکھا تھا، جو پوئم کا خاصہ ہے، جو پروس کو، جو نثر کو، بات کو اور شاعری کو الگ الگ کرتا ہے، وہ اس میں موجود نہیں ہے. شاعری کے نام کے اوپر ہمیں نثر پڑھائی جا رہی ہے اور بچے کا شعور ڈیولپ نہیں ہو پاتا، اس کا شوق بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا، وہ پوائنٹ کو یاد نہیں کرتا، جس وجہ سے
یہ پچھلے 15 سال سے جو سلیبس ہے اس میں ساری نظمیں ایسی نہیں ہیں، اس میں اچھی نظمیں بھی ہیں، اس میں ابن شاہ کی نظم ہے، ہم نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کو پڑھا، اسماعیل مرٹی کو پڑھا، ہمیں اپنے شاعروں کے نام یاد ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بچے کو اپنے جو نظمیں لکھنے والے شاعر ہیں ان کے نام یاد ہیں کہ نہیں یاد، لیکن ہمیں تب بھی یاد تھے۔ اور اس میں 2 نظمیں ٹھیک ہیں، باقی تمام میں مسائل ہیں، تو بچے کے ساتھ اس کا تعلق ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ اب 15 سال سے بچہ جب پہلی نظم پڑھتا ہے وہ اس کے اندر کی موسیقیت کو اپیل ہی نہیں کرتی ہے۔ لفظ جو لفظ سے ہماری محبت ہے وہ موسیقی کے ذریعے ہمارے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمارے جسم کا، روح کا، ہماری ذات کا حصہ بنتی ہے، اور پھر ہم لفظ سے پیار کرتے ہیں اور زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات تھی جو میں نے کرنی تھی۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمیں 1-2 باتیں اور کر لیتے ہیں۔ میں ایک اور بات بڑی اہم کروں گا، ہمارا بچے کیوں اہم ہیں اور انہیں ہم کیا پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیسے پڑھانا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، سب ہیں، سب اچھے ہیں۔ جیسے میرا فنگر پرنٹ مختلف ہے، میرا کارنیے کا مختلف ہے، اور میرا ڈی این اے مختلف ہے، ایسے میرے اندر خصوصیات بھی مختلف ہوں گی اور میرے اندر خامیاں بھی مختلف ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کسی سے اعلیٰ، کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے۔ میں ایتھلیٹ تھا اور میں دوڑا کرتا تھا بہت زیادہ، 8-8 10-10 میل دوڑنا۔ اور ایک دن میں نے ایک دوست شاعر تھے ہمارے، سلیم کوثر ہیں، اللہ انہیں صحت دے، میں نے ان سے کہا کہ سلیم بھائی میں کبھی دوسرے نمبر پہ نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میاں جب تک تم ہارو گے نہیں تمہیں جیتنے کے لطف کا اندازہ نہیں۔ تو میں جان بوجھ کے تو نہیں ہارا، میں بوڑھا ہو گیا، میں ہار گیا۔ تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ جب میں پہلے نمبر کی جب میں وہ لیا کرتا تھا انعام، تو میرے دماغ میں یہ ایک رونق پیدا ہوتی تھی کہ یہ باقی جو لڑکے ہیں یہ مجھ سے کم تر ہیں۔ یہ بات غلط ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، بالکل بھی، سب اچھے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے کم ہوتا تو درختوں کو پتوں کی بجائے صرف پھل پڑنے تھے، اور گھاس کی بجائے صرف پھول اگے تھے دنیا میں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک اور بہت غلط کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں یہ غلط بات کر رہا ہوں، بٹ ہم ایک بہت غلط کام کر رہے ہیں کہ ہم آئیڈیا بنا لیتے ہیں کہ مجھے فلاں بننا ہے، ہمیں فلاں بننا ہے۔ ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ فلاں تو ہم آج تک کوئی نہیں بن سکا فلاں کی طرح۔ لیکن پھول ہے، نرگس کا پھول ہے، تو اس نے کبھی خواہش نہیں کی کہ میں گلاب کا پھول بنوں۔ گلاب نے کبھی خواہش نہیں کی میں چنبیلی کا پھول بنوں۔ وہ کہتے ہیں میں چنبیلی ہوں اور یہ میرا ہونا افضل ہے۔ تو آپ کے اندر جو آپ کی کوالٹیز ہیں ان کو باہر نکالیں، ان کوالٹیز کے اوپر آپ کام کریں، ٹیچرز کو کام، اور آپ کو خود سمجھنا چاہیے، بچوں کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کون سا کام اچھے سے کر سکتے ہیں، یہ کون سا کام کر کے ہمیں لطف آتا ہے، وہ ارد گرد میں خوشی بکھیرتا ہے۔ تو تعلیم بنیادی طور پہ خوشی کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ اپنی محبت پھیلائیں۔ میں اپنے اماں ابا سے محبت کرتا ہوں، مجھے لوگوں کے اماں ابا سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ میں اپنے گھر سے محبت کرتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں مجھے محبت پھیلانی ہے۔ مجھے اپنے کیمپ سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اور اس محبت کو پھیلاتے پھیلاتے مجھے اس زمینی گولے سے اور پھر کائنات سے پیار ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا، اقبال ہمارے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی محبت صرف سیالکوٹ یا کشمیر کی حد تک نہیں تھی۔ پہلے انہوں نے اپنی محبت کا دائرہ مسلم امت تک پھیلایا، پھر اس کو وہ کائناتوں تک، خلا تک لے کے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے سامنے آسماں اور بھی، اور اس طرح انہوں نے خلا کو تسخیر کرنے کی بات کی۔ تعلیم بنیادی طور پہ آپ کو خوشی دیتی ہے، آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی گریبان میں کسی آدمی کا چوک میں گریبان پکڑ کے اس سے لڑ رہا ہوگا۔ یہ تعلیم یافتہ آدمی کا خاصہ نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں ہم نے ریکارڈ ترقی کی، بہت سی تعلیمی ادارے بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، کالج بنائے، بچے بنائے، بہت سے اسٹوڈنٹس بنے، لیکن ہوا کیا؟ اس تعلیم کے بدلے میں ہم نے صرف 2 جنگوں میں 6 کروڑ آدمی مارے۔ تو تعلیم یافتہ آدمی تو کسی کو نہیں مارتا۔ یہ کون سی تعلیم ہے جس کے نام پہ ہم نے انسان مارنے شروع کر دی ہیں؟ تعلیم لوگوں کو آسان کرنے کا راستہ ہے۔ یہ بڑے سے بڑا مطلب لوگوں کے اوپر قبضہ کرنے کا یا کچھ اس قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ تو تعلیم بہت پیاری چیز ہے۔ اپنی محبت کو، بچوں سے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی محبت کو پھیلائیں، اپنے والدین سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے دوستوں سے پیار کریں۔ اور بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں اگلے ڈیبیٹر کو دعوت دیتا ہوں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہماری دوست ہیں عزا یاسمین، بہت اچھی شاعرہ ہیں، بڑی آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، نثر میں ان کے بہت سے مقالے چھپتے ہیں، سماجی حوالے سے بڑی مثبت تنقید کرتی ہیں،
قرآن کے حوالے سے ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے ماشاءاللہ، اور بہت سنجیدہ سطح پہ، بہت ایلیٹ سطح پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اب عزا یاسمین کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔